میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی برکت سے رب نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اس کائنات کے اندر تمام عقیدوں میں سب سے اونچا عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، کہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ جھوٹا، کذاب، لعنتی اور مرتد ہوگا، اس کا کوئی بھی انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی تحریک آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہی شروع کر دی گئی تھی، جس کے سب سے پہلے لیڈر اور سب سے پہلے قائد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جو آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور اس امت کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل، کہ آپ نے مسلمہ کذاب سے اس بارے پہ، اس موضوع پہ اور اس کاز اور مشن پہ ختم نبوت کے جہاد کیا، اور کئی ہزار صحابہ شہید ہوئے، اور یہ تحریک اس دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور تاریخ میں قریبی مرزا قادیانی ملعون لعنتی، جو اس کائنات کا بدترین کافر اور اس کائنات کا سب سے بدترین انسان، جس نے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس ظالم اور اس کا ذاق اور لعنتی کو بھی الحمدللہ حضور کے عاشقوں نے، اس امت کے ان بزرگوں نے، ان درویشوں نے، ان علماء نے ایسے لگام دی کہ الحمدللہ آج 7 ستمبر یہ تاریخ کا وہ دن ہے کہ جس میں ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچی، اور پاکستان کے آئین کے اندر آج سے کئی برس پہلے یہ قانون پاس ہوا اور آئین میں لکھا گیا کہ قادیانی اسلام سے خارج ہے، مرزا قادیانی بھی مرتد اور کافر ہے، اس کے ماننے والے بھی مرتد اور کافر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہے۔ اور جو بھی ختم نبوت کے کام کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو اپنا حصہ تھوڑا بھی ملائے گا، کچھ لمحے بھی اس کام کے اندر اگر اس نے اپنی زندگی کے لگا دیے، انشاءاللہ روز محشر، وہ دن جس دن ہر انسان نفس نفسی میں ہوگا، اس دن انشاءاللہ آقا نامدار تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ، سردار مدینہ، وجہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی، اور ہم اپنی زندگیوں میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ماں باپ، اولاد، سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو اہمیت دیں، عزت دیں، اور جس عقیدے پہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں، وہ آقا کی ختم نبوت اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے۔ اور انشاءاللہ تاریخ گواہ ہے کہ جس چیز کے لیے قربانیاں دی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، جس چیز کے لیے جانیں دی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دیتے ہیں۔ اور جس طرح کئی ایک لمبے عرصے سے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کے اوپر بہت قربانیاں دی، اس کے بعد جب یہ آئین میں 7 ستمبر کو یہ پاس ہوا کہ قادیانی دار اسلام سے خارج ہیں، تو اس میں اکابر علماء حق، جس میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بڑے اکابر اور دیگر مسالک کے جنہوں نے اس کے اندر محنت کی، کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھل دیا۔ آج بھی امت مسلمہ کے اندر جو تمام اہل حق ہیں اور تمام وہ لوگ جو مختلف فرقوں میں بٹے ہیں، وہ اپنے نجی اختلاف کے باوجود، اپنے علمی اختلاف کے باوجود، نظریاتی اختلاف کے باوجود بھی، لیکن ختم نبوت پر اور ناموس رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم متحد ہوں، اتفاق کرے۔ اور وہ دشمن جو ختم نبوت کے دشمن ہیں، قادیانیوں کا کوئی بھی ظاہری عمل، ظاہری انداز جہاں بھی وہ ہوں، ان کے خلاف جد و جہد کرے، انہیں اپنے علاقوں میں انٹر ہونے نہ دیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان کی مساجد یہ بناتے ہیں مسلمانوں کی طرح، یہ اپنی عبادت گاہیں مسلمانوں کی طرح، اپنے گیٹ اپ، اپنے حلیے، قرآن کو بھی یہ پڑھتے قرآن، اس طرح سے اندرونی محنت کر کے مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ہم بھی اس کے اوپر بھرپور محنت کریں۔ ختم نبوت زندہ آباد، اور یہ وہ تحریک ہے کہ جس نے اس میں حصہ ملایا انشاءاللہ روز قیامت وہ سرخرو ہوگا آقا علیہ السلام کے دربار میں، اور انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا کریں گے، اپنی رضا، اور دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی۔ یہ ختم نبوت بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا مشن۔ ہمیں اپنی ذات سے اس کی محنت شروع کرنی ہے، اور اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں اس کی آواز بلند کرنی ہے۔ فیس بک کے اندر، ٹویٹر کے اندر، واٹس ایپ میں، اسٹیٹس میں، جگہ جگہ ہم لگائیں، اور یہ لگائیں ختم نبوت زندہ باد،
مرزا قادیانی مرد آباد مرتد ہے، کائنات کا بدترین کافر ہے، دجال سے بھی بدتر کافر ہے کہ جس نے آقا کی ختم نبوت کے اوپر معمولی سی بھی بات کی، اور وہ جس کی شکل میں اتنی پھٹکار، جس کو موت ہی باتھ روم کے اندر بیت الخلاء میں آئی، اور وہاں جس کو جو جہنم واصل ہوا، وہ کائنات کا بدترین کافر۔ ان کے لوگ اس وقت یہاں پہ نجی طور پہ اندرونی محنتیں کر رہے ہیں ختم نبوت کے خلاف، اور باہر سے بڑی بڑی تنظیمیں انہیں سپورٹ کر رہی ہیں، اور باہر ممالک کی کفریہ طاقتوں کا ان کا ساتھ ہے، اور پاکستان کے اندر مسلمانوں کو اس میں متحد اور متفق ہونا چاہیے اور کھڑے ہونا چاہیے، اور آواز کہ کوئی بھی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر آنچ لے کر آئے گا، کوئی بات کرے گا، انشاءاللہ اس کو اسی بل پہ واپس ڈال دیں گے جہاں سے وہ نکلے گا، اور انشاءاللہ ہمیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح سے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، امہات المومنین اور آل رسول، اصحاب رسول، ان کا مقام مرتبہ بھی آقا علیہ السلام کی نسبت سے اتنا اونچا ہے کہ کوئی کسی صحابی یا کسی اہل بیت میں سے کسی کو کافر کہے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس طرح آئین کے اندر انشاءاللہ یہ بل پاس ہوا، ختم نبوت کا منکر کافر ہے اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، اس طرح انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہمارے بڑوں کی محنت سے، تمام اہل سنت مکتبہ فکر کی محنت سے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ آئین کے اندر یہ قرارداد اور یہ بل بھی پاس ہوگا کہ جو حضور کے صحابہ کی عزت ناموس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اور صحابہ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب کافر اور مرتد ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح یہ بل پاس ہو ایک دن یہ بل بھی پاس ہوگا، لیکن ہر چیز کے لیے جان، قربانیاں، محنت چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جس کے دل میں موت کا خوف نہیں، انشاءاللہ جو اس کے اوپر آواز اٹھائے گا یقین جانے کہ دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، اور مرنے کے بعد پوری دنیا میں اللہ اس کو عزت سے چمکائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزت عطا فرمائے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ قریب ماضی میں ممتاز قادری کو دیکھ لیں، اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ غازی علم دین شہید کو دیکھ لیں، کیا لوگ تھے، کوئی بزرگ نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی فقیہ نہیں، محدث نہیں، عام چلنے پھرنے والے انسان، لیکن جانے ان کی عزت کے لیے قربان کی تو کائنات میں رب نے ایسی عزت دی کہ مسلمان ساری دنیا کے بزرگ کتب غوث ابدال بھی ان کا نام لینے کو فخر سمجھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سرخرو ہو کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم اپنے اندر، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں میں، اپنی اولادوں میں، نسلوں میں ایسی محنت کر جائیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر پختہ ہو جائے، اور کوئی بھی کہیں بھی کسی جگہ بھی کسی مقام پہ بھی اگر ختم نبوت کے خلاف چلتا ہوا نظر آئے تو اسی وقت لگام دے کہ ہمارا بچہ بھی اس کو گربان سے پکڑ کے کہے اور اس کو واصل جہنم کرے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے۔ اور کہیں بھی اس طرح کی اگر محنت دیکھی جا رہی ہے تو آئین کے اندر الحمدللہ یہ موجود ہے کہ قادیانی مرتد کافر ہے، ان کو کوئی بھی دیکھے کہ یہ اپنے دین کی باطل دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، فوراً ان کے خلاف کارروائی کی جائے قانونی، اور قانون کو حرکت میں لایا جائے تاکہ اس ملک میں امن و امان ہو۔ کو یاد رکھنا مسلمانوں کو دین ایک امن کا درس دیتا ہے، اور مسلمانوں کو دین تمام اقلیتوں کو تحفظ کا درس دیتا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمانی اسلامی شاعر کے خلاف بات کرے گا، ختم نبوت کے خلاف بات کرے گا، ناموس رسالت کے اوپر آنچ آئے گی حضور کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عزت ناموس کی بات ہوگی، اہل بیت کی عزت ناموس کی بات ہوگی، اور کوئی گستاخی کرے گا تو اس میں مسلمانوں کا قصور نہیں ہے، ان کافروں کا قصور ہے جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ اگر اس چیز کو کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں تو لگام ان گستاخوں کو دے کہ جو کسی کے دل آزاری کرتے ہیں، کسی کے اسلامی شاعر اور ان مقدس ہستیوں کے اوپر آواز اٹھاتے، بکواس کرتے ہیں، تو یہ جب لگام دی جائے گی، اس طرح کے بل پاس ہوں گے تو یہ اپنے بلوں میں گھس جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ملک امن و امان کے اندر آ جائے گا، ہر طرح کی بدامنی ختم ہو جائے گی، کوئی مسلمان خود سے ایکشن نہیں لے گا۔ ختم نبوت کی بات آئے، کوئی قادیانی ملعون کوئی حضور کی ختم نبوت کے اوپر جب قانون حرکت میں آئے گا خود سزا دے گا، اور دنیا دیکھے گی، میڈیا دکھائے گا کہ بھئی یہ گستاخ ہے، اس کو سزا دی گئی ہے، تو کبھی کوئی خود گستاخ کا سر قلم نہیں کرے گا، کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لے گا، بلکہ اس کو پتہ ہوگا کہ ہمارا یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ اس کے قانون مضبوط ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ اس طرح سے گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت کو بھی سزا دی جائے، اور کھلا سزا دی جائے، تاکہ ہمارے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو اور وہ دیکھیں کہ اس ملک کا قانون حرکت میں آ چکا ہے، تاکہ گستاخیوں کو اپنے ہاتھ سے کوئی واصل جہنم نہ کرے، بلکہ قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور جو قانونی لاء کے اندر رہتے ہوئے جو سزائیں وہ جب دیں گے تو انشاءاللہ ہر کام قانون کے مطابق ہوگا۔ اگر اس طرح نہ ہوا تو کبھی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ گستاخی کرے گا تو عاشق انشاءاللہ سر قلم کرے گا، اگر گستاخی کرے گا تو پھر ہر کسی کے مسلمان کے اپنے جذبات ہیں، وہ اپنے حساب سے
ایکشن کا ریئیکشن کرے گا تو اس کا امن کا سب سے عظیم طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس طرح سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، اقلیتیں، ان کا تحفظ ضروری ہے، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ضروری ہے، ان کے جان مال کی ذمہ داری اور ان کا تحفظ اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے کافر کو، تو کوئی اسلام کے ان عظیم ہیرو جن کی بنیادی ایمان کے اوپر ہے، جن کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان عظیم ہستیوں کے اوپر کوئی اگر بات کرتا ہے تو یاد رکھے تو پھر مسلمان خاموش رہا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ بغیرت ہوگا، وہ اپنے ایمان کی کمزور درجے پہ ہوگا کہ مسلمان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، امام حسین حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کی شان میں گستاخیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گستاخوں کو لگام دے، ملک خود بخود امن میں آ جائے گا، اور حکومت ایک دو ایکشن ایسے لے کے ان گستاخوں کو تخت دار پہ لٹکائے، ان کو سزائیں دے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر خود بخود امن۔ ان بیرونی قوتیں جو اس کے پیچھے محنت کر رہی ہیں انہیں بھی لگام دی جائے، مسلمان زندہ ہے، ختم نبوت زندہ باد، صحابہ کی شان زندہ باد، اہل بیت کی شان زندہ باد، جب تک جان میں جان ہے ختم نبوت کے لیے ہم اپنی زندگیاں قربان کریں گے، ہماری اولاد ماں باپ قربان، اور صحابہ کی عزت ناموس پر، اہل بیت کی عزت و ناموس کے اوپر ہماری جانیں بھی قربان ہے، ہماری اولادوں کی جانیں سب کی قربان ہے انشاءاللہ، کہ ہمارے لیے ان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کاز مشن اور ان تحریکوں پہ زندگی گزار دیں گے تو روز محشر انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کہ نہ ہمیں ہماری مسجد محبوب ہے، نہ ہمیں ہمارا مدرسہ محبوب ہے، نہ ہمیں ہماری خانقاہ محبوب ہے، سارا دین کا کام ایک طرف ہے، اگر ان مقدس ہستیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو یہ سب کا سب ہمارے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ یاد رکھنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ختم نبوت کائنات کے اندر سب سے زیادہ مقدس ہے، اور اس دنیا کے اندر سب سے بڑا عمل حضور کی ختم نبوت اور ناموس ہے، جس کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔